آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سب تشریف لائے آسما جہانگیر کانفرنس پہ، خاص طور پہ لاہور شہر کا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس کانفرنس پہ آئے، اور ہم بڑی کشمکش میں تھے کہ کیا یہ کانفرنس ہم کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، چونکہ ملک اس حالات میں ہے کہ سیلاب آیا ہوا ہے، مگر ہم نے ضروری سمجھا کہ اس کے اوپر بھی ہم 2 سیشنز رکھیں، اس پہ بات کریں، تاکہ جو اس وقت جس چیز کی اشیاء کی ضرورت ہے، جو ہمارے بھائی بہن سیلاب میں اس وقت مصیبت میں ہیں، ان کے حوالے سے بھی بات ہو سکے، اور حکومت کیا جو ہے پلانز رکھتی ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہو سکے، اس لیے ہم نے دعوت دی ہے، اور ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ احسن اقبال صاحب وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی و ترقی اس وقت تشریف لے کے آئے ہیں۔ 2017 سے 2018 تک یہ وفاقی وزیر داخلہ رہے، 2013 سے 2017 تک ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن آف پاکستان رہے، اور 2008 میں وفاقی وزیر تعلیم رہے۔ اب بطور وفاقی وزیر سیلاب کے بعد بحالی کی تمام کارروائیاں جو ہیں وہ ان کی نگرانی وہ کر رہے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کے آئے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں نیلوفر افریدی قاضی صاحبہ، جو پبلک پالیسی کی ماہر ہیں، مصنف ہیں اور دستاویزی فلم میکر ہیں۔ 2005 میں پاکستان میں زلزلے کے بعد سے وہ ڈیولپمنٹ پبلک پالیسی سیکٹر کے ساتھ وابستہ رہیں، یو این ہیبیٹیٹ کے ساتھ بطور پروگرام مینیجر وابستہ رہیں، اور 2010 میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی میں چیف آف سٹاف رہیں۔ 2022 میں بلوچستان کے سیلاب زدگان کے لیے رضاکارانہ طور پر فنڈز اکٹھے کرتی رہیں اور امدادی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتی رہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شاہ مراد الیانی صاحب، ممبر ہیں پرائم منسٹرز انیشیٹو آن کلائمیٹ چینج۔ وہ ایک مقامی این جی او کے لیے سیلاب کے بعد ضلع لسبیلا میں کام کر رہے ہیں بلوچستان میں، اور ماہرین کی ایک ٹیم کی سربراہی بھی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر کے پاکستان میں نمائندے رہ چکے ہیں۔ جناب احسن اقبال کے اس پار ہیں عزا فروخ صاحبہ، جو ورلڈ بینک میں سینئر ایجوکیشن اسپیشلسٹ ہیں، ڈیولپمنٹ سیکٹر میں 20 سال کا تجربہ رکھتی ہیں، جہاں انہوں نے ایمرجنسی اور انسانی بحرانوں کو کور کیا۔ 2010 اور 2012 کے سیلاب کے بعد انہوں نے خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ کام کیا اور سرکاری تعلیم کے شعبے میں بحالی اور تعمیر نو کی ضروریات کا تخمینہ لگایا۔ انہوں نے صوبائی حکومتوں کو آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ قدرتی آفات سے متعلق آگاہی کو بھی نصاب میں شامل کیا جائے۔ ان کے اس پار بیٹھے ہوئے ہیں بلال انور صاحب، انٹرنیشنل کلائمیٹ پالیسی اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پروفیشنل ہیں، اور وہ نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فنڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں۔ ان کا ادارہ ان سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں کو فنڈز فراہم کرتا ہے جو پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں اور قدرتی آفات کے خطرات کو کم کرنے کے حوالے سے کام کر رہی ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ اس اہم موضوع کے اوپر آپ نے اپنا وقت ہمیں دیا۔ سب سے پہلے چونکہ نیلوفر افریدی قاضی صاحبہ گراؤنڈ پہ ابھی ہو کے آئی ہیں حال ہی میں سیلاب زدہ علاقوں سے، ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ کیا دیکھا، اور اس وقت ریہیبلیٹیشن اور ریلیف کا فیز جو ہے اس کے اندر ہم انٹر ہو چکے ہیں، داخل ہو چکے ہیں، تو انہوں نے گراؤنڈ کے اوپر اس حوالے سے کیا دیکھا کہ کس حد تک یہ ریلیف فیز آگے پہنچا ہے۔ شکریہ منیزے۔ میں نے اوپننگ ریمارکس انگریزی میں لکھی، تو وہ میں ذرا پڑھ لیتی ہوں، اور پھر اگر ٹائم ملے پھر میں بات کر لوں گی۔ Thank you so much for all of you for coming and talking about this extremely important issue, especially at the national level, if I can say that, Lahore being one of the 2 major cities. My opening remarks will be in English, and then if we have time and Q&A, we can go into Urdu English. Bismillah. I was asked a simple question: what is needed now? The short answer is the state of Pakistan and those who run it must alter the current social contract with its citizens. According to our Constitution of 1973 of Pakistan, all citizens are equal before the law and are entitled to equal protection of the law. The fundamental rights enshrined in our Constitution guarantees these rights to life, liberty for all citizens equally. Chapter 1 of Article 9 states that. In Article 14, the dignity of a person and the right to privacy in their homes is inviolable.
25A, the right to education, up till 16 years of age is guaranteed. In 27A, we safeguard against discrimination to access public services, and I extend that to all the social services on ground. But the 2022 floods, which in fact began in Balochistan, my home province, began in June, not in July, when the national conversation began about the floods. This has revolved at the national level. The conversation has been, how can we convince the international community to do more for us on one pretext or another? What will convince them to give Pakistan more money? Nothing will. Why is the question? Because the Pakistani state has demonstrated what it thinks of its own citizens. Only when the state managers show that citizens' welfare is at the center of all governance and financial investment goals will anyone outside of Pakistan will consider helping us again. We will only then be in a position to ask for more help. But first, we must help ourselves. These floods of 22 have destroyed the lives of 33 million, but the impact will be felt across the nation, whether we want to acknowledge it now or later. The social and economic domino effects will reach our homes: food shortages, discontentment, uneven development, health and malnutrition crises. An extremely vulnerable population was made even more destitute. Who is to blame? Is the nature alone, climate change, responsible for this? Pre-floods, these very areas were extremely poor, with very little social safety systems, few schools, few health facilities, and extremely high illiteracy rates. Weak skills and even more vulnerable in terms of self-reliance. These were human social decisions. These were development goals allowed to exist. These conditions were never addressed. The Pakistani state has not invested in its population for 75 years, and at each humanitarian crisis, these vulnerabilities became starker, more apparent, and the cleavages widened. This time around, the rains and floodings occurred in the poorest regions of the country, where the weakest citizens can barely survive. From social safety systems absent, from local government to landlords on whose lands these tenants live, in an instant, their vulnerability multiplied. No population can be resilient without basic human rights investments in a multi-sectoral approach. To combat these, we need to make sure that the way forward is an integrated approach. To answer Munizae's in terms of Balochistan, the financial assistance from the federal level, the NFC award to Balochistan is merely 315 billion Pakistani rupees for its 12.5 million population. That is 2,700 rupees per citizen. Does that make any sense? Does that build resilience? 2005 should have been a turning point. 2 decades later, we are in a worse condition. Apathy and the lack of good governance is the malaise Pakistan faces, but it is also the solution if we change it. Thank you. Thank you very much, Nilofar, and we will get to our keynote speaker, the Federal Minister, Mr. Ahsan Iqbal, at the very end to deliver the keynote. And we know that almost 8 million people are displaced. Winters are fast approaching, and they will need homes. So let's
go to Izza Farrakh from the World Bank. And Izza, one of the things that you have worked on is the curriculum. It's on schools, it's on education. Now the World Bank their estimates are that directly as a consequence of the floods, poverty levels will increase from 2.5% to 4%. That's a considerable amount. How will these people then, already suffering poverty, will keep their children in school, and what should be done? What are the incentives? And how can the international community and the government of Pakistan help? Thank you, Munizae. I think that's a very, very important question, and sometimes we lose sight of long-term impact of disasters such as floods when we focus on, immediate recovery efforts. So just to reinforce what Munizae said, a child born in Pakistan today is only 41% as productive as he or she could be. The human capital index for Pakistan is lower than expected for our income levels and is at the bottom of South Asia. Within Pakistan, there are regions that are at the global bottom of human capital. For instance, Balochistan and South Sindh, human capital levels are comparable to Niger. And children in the top districts, such as North Punjab, have double the human capital of children who are born in Balochistan or in rural Sindh. So this is something that we need to keep in mind. And just as we were recovering from COVID, what we are calling a crisis within a crisis, just recovering from COVID and then we are hit by floods, they are anticipated to have both immediate and long-term human impact, ranging from immediate disruption for millions of children and adolescents, estimates say about 2.4 million, and to associated long-term learning losses and human development in the future. And as we know, children who are at the intersection of multiple deprivations, girls with disabilities, come from the economically most vulnerable classes, are going to be disproportionately affected. Even before floods, we are all very conscious of the economic situation of the country, high rates of inflation, political instability. So, floods coming at this time really compounded the economic urgency that we are experiencing in Pakistan right now. And with a few exceptions, we know that calamity-hit districts already lagged in development indicators. Loss of lives, livelihoods, material assets from floods are going to have a transformational impact on affected learning communities. To go to what Munizae was saying, just want to also show that when the 2005 and 2010 floods, after that, the first coping strategy of affected families was to pull their children out of school. Education is seen, especially in some parts of the country, as the first liability of human disasters. And what can be done? At this point in time, and Minister Iqbal Saab is a major champion of the out-of-school children agenda. There's depending on your source, anywhere between 18 and 21 million children are out of school right now. As a result of floods, we expect this number to increase disproportionately. What can be done? Immediate recovery needs focus on making sure that children have access to learning facilities. Temporary learning centers are being established. UNICEF has taken a lead on it. International development partners, local civil society organizations are collaborating with the government to set up these temporary learning centers. We just need to make sure that these learning centers provide safe learning spaces for the children and provide them a kind of outlet as well. Psychosocial well-being needs to be taken care of, any PTSD suffered. And then, return to your actual schools is very important. So, we availed prefab classrooms in past emergencies. I think that's a really easy way to set up schools again. In areas where schools have complete damage, you rent buildings. I was told that in certain parts of South Punjab, schooling, up to 90% of schooling resumed in certain districts, such as Rajanpur and Rahim Yar Khan.
That needs to be taken as a model, maybe lesson learning across provinces. And while there needs to be focus on retrofitting, rehabilitating schools, making sure that there's complete focus on getting children back to school, back to learning, there's also some innovative approaches that the government can deploy. Public-private partnerships, for example, availing the functional private schools, giving out-of-school children vouchers until they're available to go back to their own schools. Working with the private sector, giving low-interest loans. A third of Pakistan's children go to low-fee private schools. And, they compete, especially in provinces like Punjab, very closely to the public education sector. So availing that for, to make sure that there's education continuity. Learning losses. There's a term called learning poverty, which basically measures whether a child at age 10 can read and understand a simple text. At Pakistan, before COVID, learning poverty was at 75%. This accounts for children who are schooling deprived and children who are in school and are learning deprived. This is expected to increase by 5 percentage points because of the flood. So it's going to go to 80%. So how do we address learning poverty? Munizae spoke about the curriculum. Pakistan probably has the most the most dense curriculum when even compared to developing countries. How can we really focus on what are the essential learning outcomes for children and focus on those when supporting learning recovery? How do we train our teachers to make sure that when children come back to school, they're provided a safe, welcome learning space? And these are very important. How do we make our schools inclusive? The whole concept of building back better. When children come to school, they should find their schools happy, welcoming spaces. This is an opportunity for us to make schools more inclusive, to ensure that, there's room for children who were previously deprived from schooling because of a physical or a mental handicap. Establishing monitoring and tracking systems. This is very, very essential when it comes to floods, right? Making sure that there's transparent, merit-based contracts given out either by the C&W department or by the education department to make sure that you get good value for money, safe construction practices. If infrastructure is being enhanced, to make sure that the foundation is being strengthened. Competitive procurements, these are all very important. And in the long term, right, you really need to think of DRM, disaster risk management, and climate resilience as a core part of district education plans, provincial education plans, a DRM focus in line departments, coordination with your district disaster management authorities. And like I said earlier, really doubling down on the out-of-school agenda that Minister Saab is championing. The non-formal education sector will play a really important role for children who have been out of school for a certain number of months, allowing them access to non-formal education systems that are certified and allow re-entry into the formal education system. A system for, transition of late entrance into school, early childhood education. So our mandatory education starts at age 5. But we all know that early years are the most important in a child's growth. The brain develops at a stage that is unparalleled in later years. It is at these years that you develop the skills, the coping mechanisms that not only form the foundation for later year learning, but also for coping with personal, professional setbacks. And the earlier, the more you invest in early years, they say that, for instance, your pre-primary school teacher is the most important teacher in your life. So just really focusing on the early years as well. Right. So these are some of the, Right. These are some of the recommendations. These are very important points to begin with. Thank you very much. And when I was traveling around Balochistan, especially in the flood-hit areas, one of the hopeful things that I saw was little girls and boys going to school. The school buildings had survived, and she would get up from a room that had, completely destroyed because of the floods, and would wear her school bag and her neat uniform and go to school. So these are the glimmers of hope I've seen in Balochistan, and we'll stay with Balochistan because it is definitely the most underdeveloped province in Pakistan and needs more attention, and therefore I'll ask Mr. Shah Murad Aliani to speak after this. I have already introduced him.
you know, you are part of a local NGO. We are now being told by the Baloch that NGOs were not given NOCs. There were some NGOs that were not given no objection certificates, and therefore the relief and the rehabilitation effort they could not carry out. What is the situation on the ground, and has that affected your efforts? And secondly, how can rebuilding be inclusive of women in those areas where women are confined to their homes? Thank you. First of all, I'd just like to say it's a privilege to be here. I realize post-lunch sessions can be a bit boring, so I'll try to speed it up. Look, I don't work for an NGO. I work with a local NGO. It's a local NGO that has capacity in ecosystem restoration. And we've been working with the local administration quite seamlessly. We have not encountered any issues so far. Having said that, let me clarify, working in Las Bela district, and like I said earlier, everything has been pretty okay in terms of not having any hindrances. We've predominantly been working under the radar, so to speak. We're a small outfit, we're quite driven, and with regard to your question about gender inclusion, very aware of that, and we have included several interventions within our model which address gender inclusion. One is that we are proposing, in fact, we're talking to Dow Medical College. We want to have females, whomever is willing. They can look after their community in terms of prenatal, delivery, and postnatal services. And we are also, the area where we're working on, unlike Sindh, you have a lot of scattered households. Everything is not clumped together, it's quite scattered. So what we want to do is we want to have a community center, one for females, one for males. And we've talked to a foundation that is going to be giving sewing machines to the women there. Because of cultural difficulties, it is somewhat difficult, again, to be able to access women, but I believe we have a solution, and we're working towards that. There should be homegrown industries, cottage industries that should be encouraged in these areas where women are not encouraged to come out and work. Okay, well, look, you have to understand that in Balochistan, women don't get out and work unless, I mean, they only work within their area, and which is fine. We have to be, cognizant of cultural norms. What we're doing is we're putting up what we think is a very comprehensive, sustainable village model. Our emphasis is on resilience. It's on livelihoods diversification. We tend to look towards external forces for help, and we have a different approach. We think that we need to help ourselves. We need to make our people resilient. We need to give them the capacity and empower them so that they can look after themselves, which is the whole basis of our intervention, the Sustainable Village Intervention. It has many facets. I don't know if we have time for any of those. If you'd like me to elaborate on them, I'd be happy to do so. All right, thank you very much. We'll come back to that. And since you're talking about building back better, we have Mr. Bilal Anwar, and I've introduced him. He's the CEO of the National Disaster Risk Management Fund. One of the questions I'll be asking you is, how do we build back better? How do we make Pakistan more resilient? I mean, we've been through the earthquakes. We've been through the floods in 2010. Have we learned? Have you seen that on the ground? Have we learned? And how can we make Pakistan more friendly towards climate change? Yeah, well, first of all, thank you very much. Thank you for the invitation. And since I'm speaking for the first time, I'll just take 30 seconds to introduce NDRMF, National Disaster Risk Management Fund. This is a federal government entity which is registered as a Section 42, and which is mandated to build resilience Pakistan against natural and other disasters, just like one in which we are right now. Now,
Yes, I mean, there's a lot of talk about building back better, and you're absolutely right that Pakistan has a long history of dealing with disasters. In a not too far in the past, we know that 2005 earthquake, 2010 super floods, 2013 floods, and one of the biggest disasters of all is we are right now in which we are in. Now, I think with regard to building back better, of course, there's a lot of effort going on, and there's a lot of kind of R&D work going on, and as well with the different institutions under the Ministry of Planning, who are actually looking into very peculiar and specific aspects of building back better. But the point I want to make here is that if we look at the history of the disasters have been changing their characters, and they've been changing their natures. Just talking about flood, 2010 flood is entirely different from the flood which we are dealing right now, and both in terms of scale, gravity, as well as the nature. So this makes the whole the job and the exercise of building resilience against the different disasters, as well as more specifically building back better exercises, a lot more complex and a lot more difficult. But nevertheless, it does not mean, of course, that we shouldn't really strive towards it, or we shouldn't really look into that. There's a lot of work internationally being done, and that work has been very rightfully and impactfully being considered by the different government institutions, as well as in collaboration with different engineering universities and academia, and those people who have a long and rich experience of dealing with these kind of disasters. So. Yes, if we look at the history of the disasters, we see that each time some new institutions has been built, some disaster resilience infrastructure have been established, and my own institution, the institution which I am representing right now here, we are working under the guidance of the Minister for Planning, Ahsan Iqbal Sahab, and the mandate of this institution is exactly building resilience, and building resilience in consideration to the changing dynamics of the disasters. And the secondly is Pakistan have a very unique topography and microclimate as well in terms of the climate change impacts. So any building, reconstruction and rehabilitation exercise need to be extremely specific and bespoken. So there is work being going on. So I think that right now, and I'm sure Honorable Minister is going to talk about it as well, soon after the relief work, and while we are walking out of the relief work, the rehabilitation and reconstruction work is being undertaken, and building back better in a very close consideration to the regional and geographical consideration is very much part of it. A number of institutions are actually very much learning from it, and they have actually come up with a number of new approaches in this direction. Thank you. Well, thank you very much. This is food for thought, and we will, of course, be opening up the panel for questions, because I do realize there are many questions in the audience that are coming towards our panel. But before we do that, I will invite the Federal Minister for Planning, Development and Special Initiatives, Mr. Ahsan Iqbal, to speak. And we know that winters are approaching. We know 33 million people have been affected, and we know that Pakistan has asked for 816 million, but we have only yet received $90 million in our commitments, which now stand. So how will Pakistan now, already depressed, inflation hit Pakistan, deal with this crisis? Thank you very much for joining us, and I give you the floor. Thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, let me make a little deviation. I think floods have hit the areas where people probably cannot understand English, and the media is here, and it might be taking our discussion to those people also, so I'd rather prefer to speak in Urdu. सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तान ने जिस हालिया कैलेमिटी का सामना किया है,
میں اسے ٹرپل ٹریجڈی کہوں گا. ٹرپل ٹریجڈی اس لیے کہ سب سے پہلے پاکستان ایک بہت ابتر معاشی بحران سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا. ہم ہاتھ پاؤں مار رہے تھے کہ اس ڈیفالٹ سچویشن سے نکلیں جس کے برنک کے اوپر ہم پہنچ چکے تھے. تو پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ پہلے ہی بہت تھن تھی وسائل کے لحاظ سے. اس کے اوپر موجودہ جو کلیمٹی آئی اس نے بہت بڑے پیمانے پر ان علاقوں پہ تباہی نازل کی کہ جو روایتی طور پہ بہت کم بارش لیا کرتے تھے. اگر آپ اس کا پیٹرن دیکھیں تو روایتی طور پہ پاکستان میں سیلاب ریورائن فلڈنگ یا جو دریاؤں کی فلڈنگ ہے اس سے آتی تھی، اور وہ دریاؤں کے قریب بستیاں اس سیلاب سے نبٹنے کے لیے مختلف تجربوں کی روشنی میں کسی حد تک تیار ہوتی تھیں. لیکن اس دفعہ وہ علاقے نشانہ بنے کہ جہاں پر دریا نہیں گزرتے تھے اور مسلسل 3 ماہ وہاں پہ بہت زیادہ بارش ہوئی اور فلیش فلڈز اور پھر پانی کے جو سمندر جمع ہو گئے انہوں نے ان علاقوں کو متاثر کیا. تیسری جو ٹریجڈی ہے، اس سیلاب نے پاکستان کے پورسٹ ایریاز کو، جو ہمارے پورسٹ 20 ڈسٹرکٹس ہیں ان میں سے 16 اس کے مرکز کے اندر شامل تھے اس تباہی کے. تو دس climate disaster hit the poorest of the poor Pakistan, and that way it has turned into a human tragedy. اب یہ جو آپ سب جانتے ہیں کہ 33 ملین پلس افیکٹ ہوئے، 1700 سے زیادہ جانوں کا نقصان ہوا. سوال یہ ہے کہ حکومت نے کیا کیا. حکومت کی جو رسپانس ہے، پہلی بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس سکیل کی ٹریجڈی اگر کسی ڈیولپڈ کنٹری کے اوپر بھی آئے تو وہ اس کے انتظامی اور مالی وسائل کا ایک امتحان ہوگی. تو پاکستان جو کہ ایک بڑے مخدوش معاشی بحران سے نکل رہا تھا، اس پر جب اتنی بڑی ٹریجڈی آئی تو یقیناً یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا. امیڈیٹلی حکومت نے نیشنل فلڈ رسپانس کوآرڈینیشن سینٹر قائم کیا، کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ حکومتیں وفاقی صوبائی تنہا اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی، اور ہمیں جو بھی رسپانس ہے اسے کوآرڈینیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک پازیٹیو سینرجی کریٹ کر سکیں among all the institutions, organizations and arms who are involved in this work. So through NFRCC ہم نے فوج کی رسپانس، فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانس، صوبائی حکومت کی رسپانس، NDMA، PDMA، NGOs، ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز، ڈیولپمنٹ پارٹنرز، اس سب کو کوآرڈینیٹ کیا. اور میرا خیال ہے کہ جو ایک پازیٹیو سائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ 2010 کے فلڈز جو اس کے مقابلے میں کم از کم 1/3 کم تھے شدت میں. اگر آپ انسانی اموات کا تقابل کریں تو 2010 میں 2000 سے زیادہ جانوں کا نقصان ہوا تھا، اور اس کے باوجود کہ یہ سیلاب شدت میں 3 گنا زیادہ تھا لیکن 1700 کے قریب انسانی جانوں کا نقصان ہوا. اور یہ بنیادی طور پہ بڑی حد تک جو ارلی وارننگ سسٹمز تھے نیچے، یا آبادیوں کو نقل مکانی کرنا یا سیلاب کے راستے سے ہٹانے میں جو کوشش کی گئی، اس نے جانی نقصان کو کافی نسبتاً کم کیا. دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے فی الفور بسپ کے ذریعے وفاقی حکومت نے 70 ارب روپے 2 ملین سے زیادہ خاندانوں کے لیے وقف کیے تاکہ یہ لوگ جو ایک ڈسٹریس میں ہیں ان کو خوراک کے لیے اور بنیادی ضرورتوں کے لیے کیش ڈسبرس کیا جائے. اور یہ تقریباً 80% چند دنوں کے اندر ڈسپرس ہوا، اور ایک بڑے ایفیشینٹ میکنزم کے ساتھ، جس سے ان کو ایک فوڈ سیکیورٹی دستیاب ہوئی. اور ہم نے دیکھا کہ سیلاب کے دوران جو اموات ہیں اس میں نمایاں ہمیں کمی نظر آتی ہے. تیسری چیز جو ایک اہم ہے کہ ہم سب کا یہ خطرہ تھا اور خوف تھا کہ جتنا بڑا سکیل ہے
خدا نخواستہ ڈینگی، ملیریا اور کولرا ایک بہت بے قابو چیلنج کی صورت میں ہمارے سامنے آ سکتا ہے اور یہ بہت بڑے سکیل کے اوپر پھیل سکتا ہے، لیکن تمام جو ایجنسیز تھیں انہوں نے اس پر کام کیا اور ایک محدود حد تک جو کہ پوسٹ فلڈ سچویشنز کے اندر یہ بیماریاں پھیلتی ہیں ان کا ہمیں نظر آیا ٹرینڈ، لیکن ہم اس پہ جلدی قابو پانے میں کامیاب ہو گئے اور جو انسانی جانیں پوسٹ فلڈ بیماریوں کے نتیجے میں بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا، ہم اسے قابو کافی حد تک کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ اسی طرح میں یہ بھی عرض کروں گا کہ تقریباً 20,000 سے زیادہ فوج کے جوان ڈپلوائے کیے گئے جنہوں نے ایئر فورس کی مدد سے، نیوی کی مدد سے ایک بہت ایفیشینٹ ریلیف آپریشن رن کیا، جس سے کہ اس ریلیف اور ریسکیو آپریشنز کے دوران بھی ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو ان کی جانی نقصان کو ہم بڑی حد تک کنٹرول کرنے میں ناکام رہے اور لوگوں کو بروقت ریسکیو کرنے میں بڑی مدد ملی۔ اس کے ساتھ ہی جو اب ہمارا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کو کرتے ہیں، لیکن میں یہ بھی ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو باتیں ہم شاید بھول جاتے ہیں کہ ہمارے انتظامیہ کے جو بھی حالات ہوں، ہمارے محکموں کے جو بھی حالات ہوں، ایک ریمارکیبل ایفرٹ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے افسروں نے، محکموں کے افسروں نے کی۔ بلوچستان جو کہ تمام ملک کے ساتھ کٹ چکا تھا، اس کو 15 دنوں کے اندر نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے انجینئرز نے اس کے رابطے جو ہیں وہ تمام صوبوں کے ساتھ اور جو میجر شاہراہیں تھیں ان کو بحال کیا۔ اسی طرح دیگر صوبوں میں، خیبر پختونخوا میں، شمالی علاقوں میں جو سڑکیں ٹوٹی تھیں، بجلی بلوچستان کی کٹ گئی تھی چونکہ اس کے فیڈر اور اس کے جو ٹرانسمیشن ٹاورز تھے اور اس کے جو گریڈز تھے بری طرح متاثر ہوئے۔ 15 دنوں کے اندر اس کو بھی ایک ریمارکیبل ایفرٹ کے ذریعے لوگوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کے، چونکہ جہاں پانی کے اندر یہ ٹاورز ہیں اور جہاں پہ گریڈ سٹیشنز ہیں ان تک پہنچنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہوتا، لیکن پاور ڈویژن نے بہت محنت کے ساتھ، وزیر اعظم نے تمام فیڈرل سیکرٹریز کو، ایڈیشنل سیکرٹریز کو، جوائنٹ سیکرٹریز کو میدان میں بھیجا اور 15 سے 20 دنوں کے اندر ہم بجلی کے بھی 80% جو کنیکشنز ہیں وہ ریسٹور کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اسی طرح ریلوے جو ہے وہ ہماری جو ML1 ہے کراچی سے پشاور نارتھ ساؤتھ مین آرٹری ہے، یہ بھی اننڈیٹ ہو گئی تھی اور یہ بھی اس کا رابطہ کٹ گیا تھا، لیکن ریلوے کے انجینئرز نے بھی ریمارکیبل طریقے سے کم مدت میں اس ٹریک کو اوپر کیا، ریز کیا اور کارگو سروس کو انیشلی بحال کیا اور اس کے بعد پھر پیسنجر سروس کو بھی ریسٹور کیا اور ہم نے تقریباً 4 ہفتوں کے اندر ریلوے آپریشنز بھی ریسٹور کر دیے۔ تو یہ وہ کچھ ایسی سٹوریز ہیں کہ جو ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ یقیناً ہم میں بہت سی کمیاں بھی ہیں، لیکن جس طریقے سے ہمارے سٹرکچرز نے اس تباہی کو، اس آفت کو فیس کیا ہے، یہ بہت زیادہ نقصان کا موجب ہو سکتا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو رسپانس ہمارے افسروں نے، ہماری انتظامیہ نے، ہمارے سول سوسائٹی نے، ہماری NGOز نے، ہمارے ڈیولپمنٹ پارٹنرز نے مل کر کی ہے، ہم بڑی حد تک نقصان کم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اب وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر ہم ریکوری اور ریہیبلیٹیشن کے اندر ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ 9 ارب روپے کا گندم کا بیج جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے ان علاقوں میں جو چھوٹے کسان ہیں، تاکہ وہ اپنی گندم کی فصل کاشت کر سکیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے گھروں میں اگلے سال کا بیج سٹاک کرتے ہیں، لیکن جب سیلاب آیا تو وہ سارا ان کا بیج بہا کے لے گیا، تو اس لیے حکومت ان کو مفت بیج بھی دے رہی ہے تاکہ وہ اپنی اگلی فصل کاشت کر کے لائیولی ہوڈز میں واپس آ سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وسائل کو فراہم کر کے ان کسانوں کے لیے سود کے بغیر قرضے ان کو دیے جائیں تاکہ یہ کھاد اور بیج بہتر مزید لے سکیں، اپنے لیے لائیولی ہوڈز کو ریسٹور کر سکیں، اور خاص طور پہ جو مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ذریعے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کمیونٹیز کو ریچ آؤٹ کر کے
ان کو دوبارہ لائیولی ہوڈز میں لے کر آئیں. لیکن ہیئر آئی مسٹ سے کہ اب یہ جیسے کہا گیا یا لوگ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے خود نہیں کر رہی اور باہر لوگوں سے مدد مانگ رہی ہے. ہم لوگوں سے مدد نہیں مانگ رہے. یہ مغربی دنیا کی ذمہ داری ہے کہ اس کے معیار زندگی کی the quality of life that G20 countries are enjoying today, the poorest of the poor people have paid the price for that quality of life. So this is not a charity, this is not an aid, this is climate justice, which demands that these countries must contribute towards rebuilding of Pakistan's economy, جو کہ ہم اپنے وسائل سے اتنی بڑی ڈسٹرکشن جو ہمارا ابھی پوسٹ ڈیزاسٹر نیڈ اسیسمنٹ ہوا ہے اس کے مطابق 32 ارب ڈالر سے زیادہ پاکستان کو نقصان ہوا ہے. تو یہ ایک اتنا بڑا سائزبل نقصان ہے کہ اس میں ہم سب جو دوست ملک ہیں ان کی مدد کے ساتھ، ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ساتھ، ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ. لیکن ابھی نومبر میں ڈونرز کانفرنس ہے جس کے سامنے ہم یہ پریزنٹ کریں گے، اور میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا امتحان ہوگا کہ جو انہوں نے سالیڈیرٹی کا اظہار کیا ہے کہ کیا وہ اپنی جیب بھی اس سالیڈیرٹی کے ساتھ اس تناسب سے کھولتے ہیں یا نہیں کھولتے. اور ہمیں امید ہے کہ جس طرح کہ انہوں نے جذبات کیے ہیں وہ یقیناً مدد کریں گے. لیکن ہیئر آئی مسٹ سے کہ آئی ایم ایف جو ہے جس کے ہم پروگرام میں ہیں ان کے ساتھ ابھی ہمارا ایک تنازع چل رہا ہے، چونکہ آئی ایم ایف نے ہمیں پابند کیا ہوا ہے کہ ہم ترقیاتی بجٹ کا 40% حصہ جو ہے وہ لاسٹ کوارٹر میں خرچ کرنے کے پابند ہیں. اور ہم اگر اپنے وسائل سے آج ترقیاتی بجٹ سے اپنے سیلاب کی تباہ کاری کے لیے پیسے خرچ کرنے چاہیں تو our hands are tied by IMF agreement which was not signed by us but signed by the previous government, جس کو ہمیں فالو کرنا پڑ رہا ہے. and I hope کہ آئی ایم ایف کا جو دل ہے وہ ضرور اتنا نرم ہوگا کہ وہ ہمیں اجازت دیں گے کہ وہ 40% جو ترقیاتی بجٹ کی انہوں نے شرط رکھی ہے کہ ہمیں آخری کوارٹر میں خرچ کرنا ہے، اسے ہمیں وہ دوسرے اور تیسرے کوارٹر میں خرچ کرنے کی اجازت دیں گے، چونکہ جو لوگ سیلاب میں تباہ ہوئے ہیں وہ سال کے آخری کوارٹر کا انتظار نہیں کر سکتے، انہیں مدد آج چاہیے. اور یہ وہ مدد ہے جو مغربی ممالک کا فرض ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے ذریعے پاکستان کی کریں کہ وہ ہمیں اس بندش سے آزاد کرائیں کہ that condition that we will spend 40% of our PSDP in the last quarter is unfair, is unjust, and government of Pakistan should be allowed that it can spend most of its development budget in second and third quarter to help these flood victims. So I can go on and on, but on the whole I would say کہ جو پاکستان کا اس وقت چیلنج ہے وہ ایک گلوبل چیلنج ہے، اور اس میں it is now test of the international community how they stand with us, but government of Pakistan is committed کہ each and every resource that is available at our command we will use for our people. And I also would like to use this platform to make an appeal to the people of Pakistan کہ آپ کے بہن اور بھائی، اب سردی کا موسم آ رہا ہے، جو ڈونیشنز آ رہی تھیں وہ ایک دم اب بہت نیچے آ گئی ہیں، گراف ختم ہو گیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید ڈیزاسٹر از اوور. نو، ڈیزاسٹر از ناٹ اوور یٹ. آپ کمبل، لحاف اور گرم کپڑے ان لوگوں کی جو سیلاب سے شیلٹر لیس ہوئے ہیں ان کی مدد کے لیے ان مراکز میں جو فوج نے قائم کیے ہیں یا جس این جی او کے اوپر آپ کا اعتماد ہے اس کے ذریعے آپ بڑی تعداد میں گرم پروٹیکشن کے لیے لحاف اور کمبل ڈونیٹ کریں، تاکہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ کوئی بھی ہمارا سیلاب سے متاثر بہن اور بھائی سردی میں نہ ٹھٹرے. حکومت اپنے وسائل پورے لگا رہی ہے لیکن وہ کافی نہیں ہے، ہمیں پاکستان کے عوام کی بھی سپورٹ کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ جناب وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب.
میں فلور جو ہے وہ اوپن کروں گی کویسچن سے, اور ساتھ ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کروں گی احسن اقبال صاحب کہ جب ہم سیلاب زدہ علاقوں میں گئے تو زیادہ تر جو تباہ ہوئے ہیں وہ مٹی کے گھر ہیں, تو وہاں پہ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیں خیمے پہ اور آٹے کی بوری پر محدود نہ کر دو, حکومت سے کہیں کہ ہمیں بتائیں تو صحیح کہ ریہیبلیٹیشن ان کے گھر بنانے کے لیے ان کے پاس اس وقت کیا منصوبے ہیں. جی آپ نے بہت اہم بات کی, اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی ترجیح ہے کہ ہم ریکنسٹرکشن میں لوگوں کی مدد کریں. اس مقصد کے لیے وفاقی حکومت, صوبائی حکومت اور فوج کے ذریعے ہم نے ایک مشترکہ جوائنٹ سروے شروع کیا ہے پورے ملک میں, جو اب تقریباً ختم ہو رہا ہے, تاکہ ہم فزیکل سروے کے ذریعے ڈٹرمن کر سکیں کہ کتنے گھر فلی اور کتنے پارشلی ڈیمیج ہوئے ہیں, اور ان کے لیے حکومت مالی مدد کرے گی. اور اس کے لیے ہم مالی مدد کے لیے جو ملٹی لیٹرل ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں, اور حکومت سندھ نے تقریباً $500 ملین کا ورلڈ بینک کے ساتھ ریکنسٹرکشن کے لیے ایک پروگرام پر اتفاق ہو گیا ہے, جس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو سپورٹ کی جائے. اور چونکہ بلوچستان حکومت کے وسائل کم ہیں, تو اس کے لیے وفاقی حکومت نے بلوچستان کے لیے ری بلڈنگ کے لیے $200 ملین اپنے ذمہ داری کے اوپر ورلڈ بینک سے حاصل کیے ہیں, جو ہم لوگوں کی مالی مدد کریں گے. اسی کے ساتھ ہم بلوچستان میں لوگوں کو ان کی زمینوں کی بحالی کے لیے جو فارم مشینری ہے وہ گھنٹوں کے حساب سے کرائے پہ دینے کا پروگرام کا اجرا کر رہے ہیں, تاکہ وہ بلڈوزرز کے ذریعے, لیولرز کے ذریعے اپنی زمینوں کو جو فلیش فلڈ سے متاثر ہوئی ہیں بحال کر سکیں. بہت شکریہ. ایک سوال میرا خیال ہے وہیں پہ کہیں تھا. جی جی احسن اقبال صاحب, ہماری جو جتنی بھی پنجاب کی بارز تھی, تو تمام بارز ایسوسیشنز نے اپنے طور پر جو ہے وہ جو فلڈ ریلیف تھا اس میں جو ہم نے فنڈز جمع کروائے جا کر, ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پر جا کر مختلف NGO سے رابطہ کرنے کی کوشش تو کی, لیکن وہاں پر سب سے زیادہ کام جو ہمیں جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آیا وہ تھا صرف الخدمت والوں کا. تو جب ہم اپنی بارز کی طرف سے وہاں پر ان کے لیے جو ہے وہ سامان جو تھا اس میں کپڑے, راشن اور خشک راشن, جن سے نا ان کا جو ہے وہ کافی دن کا وہ جو ہے گزر اوقات ہو سکے, لیکن وہاں پر ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی ایک ایسا کیمپ نظر نہیں آیا کہ جہاں پر جا کر ہم ان کی ذمہ داری میں جو ہے وہ ان کے سپرد اپنا سامان کر کے آتے. تو یہ ہماری سیٹسفیکشن نہیں تھی کہ کیا ہم نے جو سامان ان کو دیا ہے وہ ان تک پہنچا بھی ہے یا نہیں. تھینک یو. دیکھیے, جو حکومت نے جتنا سامان اکٹھا کیا ہے, اسی کنٹروورسی سے بچنے کے لیے کہ وہ کس نے تقسیم کیا اور کہاں تقسیم کیا, وہ ادارہ کہ جو ہمارے نزدیک سب سے قوم کے لیے قابل احترام ہے, NDMA نے تمام کا تمام سامان جو فوج کا ریلیف ورک تھا اس کے حوالے کیا, اور فوج کے پاک فوج کے جو سینٹرز ہیں اور جو ان کی فیلڈ آپریشنز ہیں ان کے ذریعے کیا. لیکن جو آپ نے دوسری بات کی کہ کئی جگہوں پہ آپ گئے, وہاں پہ آپ کو ایک NGO نظر آئی اور کوئی اور نظر نہیں آیا, یہ اس لیے ہوا کہ ایک یہ بھی ہمارا مقصد تھا کہ ڈپلیکیشن آف ایفرٹ نہ ہو, چونکہ اسکیل اتنا بڑا تھا کہ ہر جگہ نہ حکومت پہنچ سکتی ہے نہ NGO پہنچ سکتی ہے. تو یہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہماری کوشش تھی کہ اگر کسی جگہ NGO پہنچ گئی ہے تو وہاں پر دوسری NGO بھی نہ جائے اور وہاں پہ حکومت بھی اپنا کیمپ قائم نہ کرے, تاکہ ہم ایک براڈ کوریج کر سکیں. تو لہٰذا آپ کو یہ اکثر نظر آیا ہوگا کہ اگر کسی جگہ کوئی NGO کام کر رہی تھی تو وہاں پہ کوئی اور اس لیے نہیں تھا کہ ہم ڈپلیکیشن نہیں چاہتے تھے, چونکہ بہت بڑی آبادی تھی جس کو کور کرنا, اور ہماری کوشش یہی تھی کہ ہم زیادہ سے زیادہ سپریڈ لے کر آ سکیں. بہت شکریہ. اب میں چاہوں گی کہ کنکلوڈنگ ریمارکس ہمارے ایچ پینلسٹ دے دیں, اور خاص طور پہ اب تو آفت ہمارے اوپر آ گئی ہے, اب سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ حکومت نے بالخصوص اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے اکٹھے مل کے کن ایریاز کے اندر کام کرنا ہے. بلال صاحب آپ سے شروع کرتی ہوں, آپ مائک لیجئے. جی تھینک یو ویری مچ. جیسا کہ ایک وہ ری ساؤنڈنگ میسج پورے پینل کی طرف سے ہے, اور وی نو دا نمبرز ایز ویل کہ اسکیل اور گریوٹی اس کی اس طرح کی ہے کہ آلموسٹ
every single social sector और जो इसके साथ adversely impact हुआ है. So that basically complicate the whole rehabilitation, reconstruction job very complex as well. So I think as a concluding mark, जैसा कि Minister साहब ने भी कहा, I think given the scale and the gravity of the disaster, all forces have to come together and international community have to join hands with this as well. And at the same time, I just want to add one point. At the same time, we live in a very uncertain and a very changing dynamic situation. So अल्लाह ना करे हमें कोई इस तरह का disaster फिर देखना पड़े, लेकिन there is all likelihood and the statistics and numbers are showing the next disaster might be a very different nature and scale and gravity as well. So that basically needs the institutions to be taken the disaster resilience work and the rehabilitation, reconstruction, manage DRM work in a lot more dynamic manner as well. Thank you. Right. इज़्ज़ा फ़ारूक साहिबा, आपकी जानिब आऊँगी, चूँकि एजुकेशन एक बहुत बड़ा मसला है और सब कहते हैं कि अगर हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे. आप क्या समझती हैं, अब ये आफत तो आ गई है, बिलखुसूस हुकूमत को अब किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? Two things come to mind. The first is that the government has been very quick to respond. I co-led the education post-disaster needs assessment, data collection, coordination. We just an appeal to sustain this momentum, sustain the effort, sustain the passion of the last few months, and not lose sight of long-term human development objectives when responding to immediate recovery and rehabilitation needs. And again, the Minister Saab's out-of-school children agenda should continue to be a focus. And when children come to school, make sure that education is meaningful enough to be able to land them income generation opportunities so they can contribute to social and economic well-being of the country. Thank you very much. I'll come to Nilofar Afridi Qazi. And I'm sorry I couldn't take any questions क्योंकि दूसरा सेशन शुरू होने वाला है, तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, मैं ज़्यादा आपके सवाल नहीं ले सकी. नीलोफर, आप बताइए कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स में how should the government, the international community, the people of Pakistan move forward? I will speak from my observation from Balochistan. Let's be clear that in the housing reconstruction and in the livelihood interventions at this stage of the disaster, the majority are tenants. Your strategies have to ensure that when you provide financial assistance, it is not only to the landlord. This will impact the majority of those who are already most vulnerable. So how you distribute your packages, whether it's from the international community or from the public sector in Pakistan, is very, very important that this is accounted for. In the World Bank strategies or the multilateral strategies, social protection has to be integrated in this point of opportunity of building resilience. To go back to status quo ante is not, and it should not be the aim, because that itself created the situation of vulnerability and created this crisis. So it's an appeal that please look at the social environment in which this crisis occurred, which is deeply linked to land and property rights and those who were most affected. And so therefore, it is something that has to be accounted for when you make these interventions. Thank you. Right. Aliani sir. I think from my experience at this point, we need to be more open and collaborative. There's a lot of resource, technical resource, a lot of good people in Pakistan who can step up at this point and help. And एक छोटा सा एक चीज़ मैं बोलूँगा, मुझे याद है कुछ साल पहले मैं कोयटा में था, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, मैं एक मैकेनिक के पास गया, मैंने इलेक्ट्रिकल सिस्टम था, मैंने कहा भाई तुम इसको ठीक कर सकते हो? तो उसने बोला भाईजान हम लोगों ने एटम बम बनाए, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं. So I think that's a sentiment which has always stayed with me. हम अपनी मदद आप कर सकते हैं. We need to, as a nation, come together. This calamity is huge, and its implications will stay for quite a long time.
and it's extremely important that we take the right steps. But the first step is very, very necessary. Everybody needs to chip in. Everybody needs to come together. That's it. I'd like to give you, Federal Minister Saab, Ahsan Iqbal Saab, the concluding remarks, because one of the things that we've heard from all our panelists is that there is a need to be inclusive when moving forward in rebuilding and reconstruction, and inclusive not just of governments, but also of the civil society that is already working there on the ground. How does the government plan to do that? First of all, I think आपने जो inclusive की बात की, हमारे लिए सबसे important चीज़ ये है कि इस recovery rehabilitation में we keep the children and gender inclusiveness, because किसी भी disaster में जो सबसे ज़्यादा vulnerable groups होते हैं वो ख़वातीन और बच्चे होते हैं. तो इसलिए हमने एक ये शर्त रखी है कि अपनी reconstruction और rehabilitation को ख़वातीन और बच्चों पे फोकस करें. अब आपने कहा कि शॉर्ट टर्म में क्या है. आई थिंक जो शॉर्ट टर्म चैलेंजेस हैं, सबसे पहला हमारा चैलेंज है लोगों को घरों में भेजना, घरों की तामीर और उन्हें सर्दी से बचाना. दूसरा बड़ा इम्पॉर्टेंट चैलेंज है कि मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन एंड मदर्स आर नाउ हाइपर मैलनरिश्ड. जो ये चैलेंज है न्यूट्रिशन का, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक पूरी नस्ल इन इलाकों की जो मैल न्यूट्रिशन में जाएगी उसकी फ़िज़िकल और कॉग्निटिव ग्रोथ मुतासर हो सकती है. इसको वी आर ट्राइंग टू एड्रेस. तीसरा बड़ा चैलेंज है इन लोगों को दोबारा लाइवलीहुड में कैसे रिस्टोर करना. और मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा हमारा चैलेंज यही है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रेजिलिएंट एडेप्टेबल बनाने के लिए और मुस्तकबिल की आफतों को फेस करने के लिए स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल कम्युनिटी और गवर्नेंस एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ी होलिस्टिक जो हम प्लान बना रहे हैं उस पर अमल करें. और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि 2010 में जब फ्लड आया तो 2013 में हमारी हुकूमत ने एक नेशनल फ्लड प्रोटेक्शन प्लान पे काम शुरू किया, विच वॉज अप्रूव्ड इन 2017 बाय CCI और एक डच कंसल्टेंट था, और इट वॉज ए 10-year प्लान. 2018 में जब हुकूमत तब्दील हुई तो उसको कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया, चूँकि पिछली हुकूमत ने जो कुछ किया था सब बड़ा ईवल था. और अगर उस प्लान पे अमल करते तो मैं ये नहीं कहता कि हम सैलाब से बच सकते थे, लेकिन कम से कम 20 से 30% हमारा नुकसान कम हो सकता था. तो अब हम उसी प्लान को अपडेट कर रहे हैं. उसमें रेन की जो एक डायमेंशन ऐड हुई है, रेन इंड्यूस्ड फ्लडिंग की, उसके साथ वी विल वर्क ऑन इट विद ऑल द प्रोविंसेस, और इंशाल्लाह वी विल बिल्ड ए रेजिलिएंट एंड मोर एडेप्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट फ्यूचर में हम बच सकें. और एक मिसाल से मैं बात ख़त्म करूँगा. देखिए ये क्लाइमेट डिज़ास्टर कैसे होता है. 2010 में जो ब्रिजेस डिस्ट्रॉय हुए थे, NHA ने उनमें 15 फीट की क्लियरेंस रख के उनको दोबारा तामीर किया ताकि आइंदा हम दोबारा मुतासर ना हों. इस फ्लड में वो पुल भी तबाह हो गए जो 2010 से 15 फुट ऊंचे बनाए गए थे. तो इसलिए हर डिज़ास्टर की अपनी डायनामिक्स हैं, एंड वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर एनी वर्स्ट. अल्लाह करे और ना आए, लेकिन हम उसके लिए इंशाल्लाह अब जो नई रिकन्स्ट्रक्शन रिहैब स्ट्रैटेजी है उसमें तैयारी करेंगे, और साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूशंस की कैपेबिलिटी है इस तजुर्बे की रोशनी में उसको भी बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान में शायद ये जो सबसे बड़ा मसला है, जहाँ पे 80 लाख लोग नकल मकानी करने पे मजबूर हो गए हैं, उसके ऊपर आपने बात की. और अब जिस तरह के आपने भी बताया कि सर्दियाँ आ रही हैं और ये खुले आसमां तले कईयों के पास खैमे हैं, कईयों के पास नहीं हैं, और इनके बारे में हमें ज़रूर सोचना चाहिए. जब हम बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात करें तो इनके वो तमाम इंसानी जो हकूक़ हैं उनसे जो वो हैं वो महरूम है. आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी तहम्मुल से जो है यहाँ पे डिबेट सुनी. अपने गेस्ट का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक.